بھائی میں کراچی میں دوبارہ آؤں گا سر. دیکھیں سر اس وقت جو معاملات ہیں آپ لوگ بھی اپنے حلقوں میں جاتے ہوں گے تو سوالات ہوتے ہوں گے کہ یار آپ لوگ وفاق میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جس گھر کی آلریڈی چھت ٹپک رہی ہے, آپ وہاں پہ کہتے ہیں رہنا بھی مجھے اسی گھر کے اندر ہے, کیوں سر؟ اچھا اس میں پہلے آپ کے سوال کا جواب کے بعد میں ایک چیز ایڈ آن اور کروں گا. مجھے افسوس ہوا بہرحال ٹاپک کہیں اور چلا گیا. مجھے خوشی ہو کہ میرا پی ٹی آئی کا بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہے. مجھے خوشی ہو کہ پی ٹی آئی کا میرا بھائی مجھے کہا کہ یار 140A کے اوپر جو ہم نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی جس پہ آپ نے میئر کو بااختیار بنانا تھا, یعنی کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بااختیار بنانا تھا, ہم اس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے اس کو پرسیو کریں, جبکہ انہوں نے آج کہا بھی ہے کہ میں جو کل جو ایک بیان دے کہ ہم اس پہ پرسیو کریں گے. ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے اس کیس کے ساتھ آئے تاکہ اب جا رہے ہیں نا جی, اگلا بلدیاتی سسٹم بھی تو آنا ہے نا. یہ میک شور کروائیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن ٹائم پہ کروائے. سندھ گورنمنٹ ابھی میری بہن آن لائن موجود ہے, یہ میک شور کرے کہ 90 دن کے بعد الیکشن کروائیں گے. بات کریں نا اس بات پہ آنے والے, دیکھیں ہو گیا نا کیسز چل رہے ہیں, یہ تو سب نیب دیکھ رہا ہے. مجھے خوشی اس بات کی کہ پارٹی ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے کراچی کی جو رودا سنی جائے, کراچی کے جو آنسو پہنچے جائیں, وہ اس طرح بتایا جائے کہ جی حقوق حق جو کام ہونا ہے, جو پاور ڈیولیوشن ہونی ہے وہ نیچے کی سطح پہ کس طریقے سے ہوگی. پہلی بات. اب آپ نے دوسرا جو آپ نے مجھ سے جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹاپک جا رہا تھا تاکہ میرا بھائی اس پہ آ رہا ہے, ہم میری بہن اس پر آئے کہ ہاں کراچی اچھا چلے گا تو سندھ ترقی کرے گا, پاکستان ترقی کرے گا. اب آ جائیں, آپ نے جو سوال کیا پلیز ایک منٹ ریپیٹ کیجیے گا. میں نے کہا کہ جی اگر صحیح معنوں میں آپ لوگ اپنے حلقوں میں جاتے ہوں گے تو لوگ بولتے ہوں گے سر. جی دیکھیں ہمیں بالکل بولتا جاتا ہے, حلقوں میں جاتے ہیں, ہم سے عوام بھی پوچھتی ہے, عوام بھی بات کرتی ہے, مگر بات یہ ہے کہ دیکھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم یہ بھی فرسٹ ٹائم گورنمنٹ میں آئے, ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو فرسٹ ٹائم نہیں ہے نا سر, مگر ان کے ساتھ تو فرسٹ ٹائم. دیکھیں میری بات سن, جب نہیں تھے, جب جن کے ساتھ تھے تو کام کر کے دکھایا. جو کاف لیگ کی گورنمنٹ بنی تھی, کاف لیگ کی جب گورنمنٹ بنی تھی وہ بھی فرسٹ ٹائم بنی تھی, ہم نے بیٹھے ہوئے تھے نا ساتھ تو کام کر کے بھی دکھایا. صحیح ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے کیا کر کے دیا پیپلز پارٹی نے, انفیکٹ کراچی کا نقصان ہی ہوا. نون لیگ کے ساتھ جب بھی گورنمنٹ, نون لیگ کا لاسٹ ٹائم تو ٹینیور میں نہیں تھے مگر 90s میں تھے, کیا فائدہ ہوا کراچی کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں. لیکن تنزیل بھائی کل اقبال صاحب میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھے. اقبال بھائی نے یہ بات کی کہ آج میں آنر یہ بات بتا دوں کہ جناب والا کراچی کے اندر لاشیں گرائی جا رہی تھی, کراچی کا عام تباہ آپ لوگ کر رہے تھے. اس کے بعد سراج قاسم تیلی صاحب جو ہے وہ تاجروں کا ایک وفد بنا کے اور وہ زرداری صاحب کے پاس ہاتھ پیر جوڑنے گئے کہ خدا کے واسطے ان کو اپنے ساتھ حکومت میں شامل کر لیں. یہ کل آن ریکارڈ بیان ہے ان کا, آن ریکارڈ بیان ہے, ان کا بیان ہو سکتا ہے. میں آپ کو صداقت نہیں ہے اس میں, نہیں مجھے دیکھیں مجھے ایک چیز کا غیب کا علم نہیں ہے, مگر بات یہ کہ لاشیں کیا ہم گرا رہے تھے, ہمارے تو اپنے خود یار, پھر تو میں وہی شعر پڑھیں گے جو ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ کس کے ہاتھوں پہ لہو تلاش کروں. بات یہ کہ شہید تو ہماری پارٹی میں بھی ہو رہے تھے, تمام کے تمام مرنے والے بھی ہم اور مارنے پہ الزام بھی ہم پہ ڈال دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کراچی میں جو کچھ ہو رہا تھا, یہ سب چیزیں تھیں, وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں تھی. اگر آپ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں کراچی میں اکثریت کس چیز کی, اردو اسپیکنگ کی, کراچی آئٹس کی ہے. جب یہ اردو اسپیکنگ کراچی آئٹس کی تو سب سے زیادہ جو مارے جا رہے تھے لوگ, جو شہید کیے جا رہے تھے, وہ اردو اسپیکنگ یا اس کا تعلق MQM پاکستان یا ایک کراچی کا عام شہری تھا. اگر میں کراچی کے عام شہری کی بات کروں تو اس کے اندر ہم پہ الزام لگاؤ, ہمارے ہی لوگ مارے جائیں, ہم ہی ان شہیدوں کی فیملیز کو بھی بوسا دیں. بھائی کہاں جائے گی یہ انصاف؟ انصاف کے تقاضے اگر پورے نہیں ہوئے, یقین جانے علی صاحب, یہی اس شہر کراچی میں آپ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں نا. آپ آگے دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیں, جب یہ عزیر بلوچ صاحب تھے, جو امن کمیٹی تھی, جو ذوالفقار مرزا ان کا وزیر داخلہ تھا, اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے اسلحہ جو ہے وہ شادیوں میں چلانے کے لیے نہیں دیا. تو یہ کون تھے؟ یہ آج پیپلز پارٹی سے پوچھے نا, یہی ذوالفقار مرزا جو تھا وہ تو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا, اور یہی زرداری صاحب کے بڑے ملون خاص تھے. آج وہ نہیں رہے تو یہ سب برا بھلا بولنے لگ جاتے ہیں ذوالفقار مرزا کو. یہ پورا ایک پری پلان کے تحت جب وہ وزیر موجود تھے, کچھ سیاسی اخلاقیات کا مظاہرہ کیا جاتا, وہ مفاہمت کے تھال میں سے نوالے کیوں لوٹ رہے تھے آپ لوگ؟ یہ بھی آپ پہ بھی بات آئی. چلیں آپ مجھے بات بتائیں, پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے. آپ نے یہ بات کہی کہ آپ آئیے, کچھ کوئی بات ہو رہی ہے, ہم کراچی کے لیے پیکیج دیں گے, کیونکہ اس وقت اگر آپ یاد کریں تو اس وقت بلدیاتی نظام نہیں تھا, بلدیاتی نظام ختم ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, بلدیاتی نظام ختم ہوتا, اور آپ کے پاس ایک دوسرا نظام نہیں آتا جو کمشنری نظام آ کے بیٹھا ہوا تھا. آپ یہ بات پہ بات کہ جی اب یہ کمشنری نظام آئے گا, آپ 18ویں ترمیم میں ہمارا ساتھ دیں. آپ انہوں نے تو پیٹ پہ چھرا گھونپا ہے اس بات پہ, کیونکہ ان کے جتنے وعدے تلافے تھے 18ویں ترمیم کے بعد کہ جی اب 18ویں ترمیم آ رہی ہے, اس کے بعد ہم یہ کریں گے, پھر کراچی کے ساتھ یہ کریں گے, وہ کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا. بات یہ کہ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے دھوکہ کھایا پیپلز پارٹی سے. میں یہ کہوں گا پیپلز پارٹی دھوکہ کھایا. اب میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہ بیٹھوں؟ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مجھے ایک چیز سے دھوکہ نہیں کھایا آپ لوگوں نے. 162 ارب روپے میری بات پہلی سال میں اعلان ہوا تھا, صحیح نہیں کھایا دھوکہ, بالکل ابھی تک کھا رہے ہیں. مگر آج امید ہے, میں کمپلیٹ کر لوں, امید ہے
کہ پی ٹی آئی کم از کم ان سے اچھا دیکھیں آج مجھے ایک بات بتائیں یہ جو کوارڈینیشن کمیٹی بنی کیا پیپلز پارٹی کے وقت میں کبھی بنی ایٹ لیسٹ سوچا تو نا میں خان صاحب کی ایک بات کو اچھا کرتا ہوں میں ان کا ترجمان نہیں ہوں پی ٹی آئی کا میں کم از کم یہ تو سوچا کہ ہاں جی کراچی کا ایک ڈر تو سہا کہ یا کرتے ہیں کچھ چلے یہ کام پیپلز پارٹی نون لیگ نے کیوں نہیں کیا